تو الیکشن کے لیے آپ کو کروڑوں روپے چاہیے, تو کروڑوں روپے ایک ینگسٹر کے پاس تو نہیں ہو سکتے. پاکستان میں لوکل باڈیز کا جو نظام ہے وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ نہیں چلتا. دیکھیں لوکل باڈیز اگر ہو ایگزسٹ کرے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا 50,000 لوکل باڈی کا لیڈر آئے گا ہر تیسرے چوتھے سال 5 سال جو بھی ٹینیور ہوگا لوکل باڈیز کا, تو وہاں سے لیڈرشپ ابھرتی ہے. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں میرے خیال سے یہ تو ان کو جب وہ شروع اسٹارٹ کیا تو ان کا تو 7 بجے بھی وہ میٹنگ بلا رہے تھے, ان کو کہا گیا کہ نہیں آپ اس کو جو ہے وہ 8 بجے تک لے آئیں کیونکہ 7 is too early. تو وہ واقعی ہی از اے ورکہولک, اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اینڈ ہی از اے نو بی ایس گائے. 2018 میں بھی 17 میں بھی پاکستان واز بینگ پچڈ ایز لیڈنگ اکانومی آف دا فیوچر. 18ویں بڑی اکانومی کا اس کو کہا جا رہا تھا کہ بن جائے گی جب ہمارا لاسٹ ٹینیور تھا. اس کے بعد پھر جو واقعات ہوئے اور اوور آل بیسک پرابلم آج جو پاکستان کا جو ابھی کا کرائسس ہے وہ ڈالر کرائسس ہے. ڈالر کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ 80 ارب کو سے بھی کراس کر چکی ہیں, امپورٹس جو ہیں 80 ارب کو بھی کراس کر چکی ہیں, آپ کی ایکسپورٹ 30-32 ارب پہ. السلام علیکم, ہیلو اینڈ ویلکم ایوری ون. دس از اسلیم ملک فرام ایٹ پاکستان. ٹوڈیز ایپیسوڈ ہمارے ساتھ جو خاص گیسٹ موجود ہیں, ہی از کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر آف ای کامرس اینڈ انڈسٹری رانا احسان افضل صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ احسان افضل سر کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے سر میں پاکستان پہ آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا, اچھا سیٹ اپ ہے آپ کا, پریٹی کول, لاٹ آف کیمراز. اور سر مجھے یہ بتائیں کہ ہم اسٹارٹ کریں گے بیک گراؤنڈ سے کہ آپ پیدا کہاں پہ ہوئے اور آپ کی ایجوکیشن کہاں سے ہوئی اور فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے میں تھوڑا سا. دیکھیے میں ریاض میں پیدا ہوا. مائی فادر واز اوورسیز پاکستانی فار اے گڈ 10 years. ہی واز این انجینئر, الیکٹریکل انجینئر تھے اور وہاں ایک ملٹی نیشنل میں وائس پریزیڈنٹ تھے. تو مائی مدر واز اے ڈاکٹر, از اے ڈاکٹر, اور تب وہ بھی سعودی عربیہ میں سعودی ہیلتھ منسٹری کے ساتھ کام کر رہے تھے. تو بوتھ آف دیم ور ورکنگ, اور وہاں میں پیدا ہوا اور پھر ہم لوگ فیصل آباد آ گئے. وین وی کیم بیک تھوڑے عرصے کے لیے لاہور آئے, اور لاہور میں آئی واز اسٹڈنگ ان ڈیفینس بیکن ہاؤس. تو آئی ریمبر مائی کنڈر گارڈن اور پری نرسری واز ان بیکن ہاؤس ڈیفینس. پھر وی وینٹ ٹو فیصل آباد. وہاں میرے والد صاحب نے ہاسپٹل بنایا جو فیصل آباد کا پہلا 100 بیڈ سینٹرلی ہیٹڈ اور ایئر کنڈیشن ہاسپٹل تھا ود دا لیٹسٹ اکوپمنٹ, ساحل ہاسپٹل کے نام سے. تو وہاں بھی بیکن ہاؤس میں ہی شفٹ ہو گئے ہم لوگ, کیونکہ وہاں وہی ایک اچھا اسکول تھا اس وقت بیکن ہاؤس. جو دس از آئی ایم ٹاکنگ ان 1990, تو 1990 کی میں بات کر رہا ہوں. آئی واز بورن ان 83. بیکن ہاؤس میں کلاس 6 تک میں بیکن ہاؤس میں تھا. پھر جو ہے وہ کیونکہ میری مائی ایلڈر بردر واز ان HSN جب ہم لاہور میں تھے تھوڑے عرصے کے لیے, پھر وہ بھی بیکن ہاؤس آ گیا. بٹ مائی مدر وانٹیڈ کہ ہم ان کو شوق تھا HSN میں دوبارہ ڈالنے کا. تو مجھے یاد ہے وہ سمرز میں پھر ہم نے وہ ورک بکس اور تیاریاں اور یہ وہ سارا کچھ, میں نے یہ HSN کا ایگزام دیا اور پھر میں HSN میں سلیکٹ ہو گیا. تو کلاس 7 سے لے کے میرے جو او اور اے لیولس تھا وہ میں نے HSN کالج سے کیا. 2002 میں فنش مائی اے لیولس, اور پھر میں لمز چلا گیا. لمز ایڈمیشن ہو گیا میرا, ایون دو آئی گاٹ ایڈمیٹڈ ان بیٹس کالج ان دی US, اینڈ دین آئی گاٹ ایڈمیٹڈ ان McGill یونیورسٹی ان کینیڈا, جو کہ میری بڑی کوشش تھی کہ میں چلا جاؤں. لیکن میرے والد صاحب ضد تھے کہ نہیں, تم نے اگر باہر پڑھنا ہے تو میں تمہیں ماسٹرز کے لیے بھیج دوں گا, تو تم بیچلرز تو جو ہے وہ گیٹ ایڈمیٹڈ ان لمز. تو پھر لمز میں جو ہے وہ اپلائی کیا اور اسٹوڈنٹ میں اچھا تھا. آئی واز گڈ ود اسٹڈیز اینڈ ایکسٹرا کریکولر بھی بڑی اچھی تھی. تو تب ہم نے SAT دیا تو آئی گاٹ اے گڈ اسکور ان SATs, اینڈ دین آئی گاٹ ایڈمیٹڈ ان لمز. اور پھر لمز سے میں نے BSc آنرس کیا اکنامکس میں, اور میرے خیال سے میرا فائنانس اور میتھ جو تھا وہ مائنر تھا. اور پھر اس کے بعد جو شارٹ اسٹوری ہے وہ یہ کہ آئی جوائنڈ مائی فیملی بزنس. تو اسٹارٹ میرا, کیونکہ تب ہمارے کچھ وی ور ان دا CNG سیکٹر, تو اس کی کنسلٹنسی تھی. تو ابو نے مجھے اپنے آفس کے ساتھ سامنے والے آفس میں بٹھا لیا اور ٹیبل ادھر دے دیا. تو دیٹ از وہ میرا پہلا جو جاب تھا وہ CNG سیکٹر میں تھا. اور پھر کراچی میں آئی واز سپوز ہمارے پاس ایجنسی تھی CNG کمپریسرز کی, تو میں کراچی چلا گیا. سال میں نے کراچی لگایا, وہ ایجنسی رجسٹر نہیں ہو سکی. پھر پرابلمز, وہ بزنس میرا جو کنسلٹنسی والا تھا وہ کوئی بڑا اچھا نہیں چلا. پھر مائی فادر سینٹ می ٹو چائنا. ان چائنا ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ چائنا, دس از 2007,
ان کا خیال تھا کہ چائنا از این ایمرجنگ اکانومی اور یہ اوورٹیک کر جائے گی یو ایس کو بھی, تو چائنیز لینگویج آنی چاہیے اور چائنا کے ساتھ ٹریڈ سیٹ اپ ہونا چاہیے. تو ہی واز ویژنری ان دیٹ وے کہ 2007 میں انہوں نے مجھے چائنا بھیجا اور وہاں سچوان یونیورسٹی تھی, چینڈو شہر تھا اور سچوان پروونس تھا, تو بڑی اچھی یونیورسٹی تھی. وہاں چائنیز لینگویج کورس میں نے جو ہے وہ سیکھنا شروع کر دیا. پھر وہ یہ ہوا کہ کیونکہ میں پالیٹکس میں بڑا انٹرسٹڈ تھا, مائی فادر واز اے پالیٹیشین, تو الیکشنز آ گئے. الیکشن جب آئے تو یہاں بڑی اسٹوریز چل رہی تھی کہ جی نواز شریف آ رہے ہیں, پھر ان کو واپس مشرف نے بھیج دیا, پھر بے نظیر آ گئیں, پھر تو میں آئی واز یعنی کہ میرے سے رہا نہیں جا رہا تھا. تو آئی بکڈ اے فلائٹ اینڈ آئی کیم ٹو پاکستان فار دا الیکشنز. اور تب تک ایسے میں بتا دوں میری 1200 لفظ جو چائنیز تھے وہ مجھے بولنے بھی آتے تھے, لکھنے بھی آتے تھے. آئی کوڈ converse in those 3-4 months in basic Chinese. That is brilliant. تو وہ but that is 2007. اس کے بعد زیادہ پریکٹس نہیں میں کر سکا چائنیز کی, میرے لگے 5-6 چکر چائنا اس کے بعد. لیکن when I came back پھر وہ الیکشنز آ گئے, بے نظیر صاحبہ کی ڈیتھ ہو گئی, الیکشن ڈیلے ہو گئے, and then my father won the elections. اور پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار اب میں بزی ہو گیا ہوں پالیٹکس میں, تو I can't look after business, تو پھر تم بزنس دیکھو. میرا I have an elder brother, I have 2 sisters, تو all of them, جو میری بہن بڑی ہے وہ بھی لامس کی گریجویٹ ہے, بھائی بھی لامس کا گریجویٹ ہے. پھر I was from my younger sister is a doctor. So that's the family background and you know my educational journey. اس کے بعد then you know پھر میں اپنی فیملی بزنس میں آ گیا, مینوفیکچرنگ بھی ہے, پھر کوئی ہیلتھ سیکٹر میں بھی انوالوڈ, پھر ایجوکیشن میں بھی ہے. تو ملٹیپل بزنس بیک گراؤنڈ ہے میرا. اور پھر میں فیڈریشن میں بڑا ایکٹیو رہا. فیڈریشن کی جو چیمبر ہے FPCCI, اس کی ایگزیکٹو باڈی کا 3 دفعہ میں ممبر رہا ہوں, 1 دفعہ جنرل باڈی کا ممبر رہا ہوں. اپنی جو ہماری آل پاکستان پارٹیکل بورڈ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن ہے اس کا میں چیئرمین رہا ہوں. پھر میں چیمبر کے تھرو میں فیسکو کے بورڈ کا ممبر رہا ہوں فور گڈ 7 years. ادھر میں دس واز دا فرسٹ, فیسکو جو ہے وہ فیصل آباد کی الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے, اس کی ڈسکو ہے. اٹ واز دا فرسٹ کمپنی جہاں ہم لوگوں نے SAP امپلیمنٹ کرایا, ERP امپلیمنٹ کرائی. سو آئی لیڈ دیٹ کمیٹی اینڈ آئی ایم پراؤڈ کہ میں کنٹریبیوٹڈ دیٹ ٹو فیسکو, اینڈ دین دی ریسٹ آف دا ڈسکوز فالوڈ سوٹ. اور ایک لائٹر نوٹ, ویسے لوگ اپنی ایج بتاتے نہیں ہیں, لیکن آپ نے برتھ ایئر بتا کے اپنے لوگوں کو اندازہ کروا دیا کہ اپنی آپ کی ایج کیا ہے. آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب نے فیصل آباد میں ہاسپٹل بنایا, اور ایسا ہاسپٹل اس سے پہلے فیصل آباد میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. واٹس اے تھاٹ بیہائنڈ اٹ؟ دیکھیں مائی فادر واز اوورسیز پاکستانی, اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے 10-11 سال رہے, اور وہ ہی واز ایٹ اے سینئر لیول کارپوریٹ پوزیشن. اور پھر انہوں نے بعد میں ٹورڈز دی اینڈ بزنسز بھی کیے, کانٹریکٹس دیے. اور ان کا یہ تھا کہ میں اس اپنے اور پیک آف دا کریئر, میری والدہ بھی اور میرے والد بھی, they could have shifted to the US, they could have shifted to the UK, they could have shifted to anywhere in the world, they had the money. But my father thought کہ نہیں, میں نے اپنے شہر واپس جانا ہے جو فیصل آباد ان کا شہر تھا, اور وہاں میں نے ہاسپٹل بنانا ہے. اور وہ ساحل, اس کا نام بھی یہ رکھا کہ ساحل جو ہوتا ہے کشتی کا جو ہے وہ ساحل ڈھونڈ رہی ہوتی ہے, سمندر میں ساحل جو ہے وہ ڈیسٹینیشن ہوتی ہے, ڈیسٹنی ہوتی ہے کہ آپ نے ساحل میں واپس آنا ہے. تو وہ اس کا نام رکھا ہے. اینڈ ہی بلڈ اے ہاسپٹل with the logic and sense کہ میں نے اپنی شہر کو سرو کرنا ہے. تو وہ he was a very big patriot. اوورسیز رہنے کے باوجود انہوں نے چوز یہ نہیں کیا کہ میں لاہور آ جاؤں, میں اسلام آباد آ جاؤں. he chose his city. اور انہوں نے ہمیں بھی the reason why he didn't send me abroad, انہوں نے نہیں کیا, وہ ہمیں یہی کہتے تھے کہ اگر ہم نے ٹائی بھی لگانی ہے تو ہم ماسٹر کی لگائیں گے, we should promote پاکستانی پروڈکٹ. اور یہی ان کی سوچ وہ پاکستان سے ہی شروع ہوتی تھی اور پاکستان میں ہی ختم ہوتی تھی. اینڈ ہی تھاٹ کہ اس ملک کا بڑا پوٹینشیل ہے, اور ہمیں اینڈ دیٹ از دا ریزن وائی ہی گاٹ انٹو پالیٹکس. کیونکہ ایک اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ یہاں آ کے پہلے انہوں نے بزنس سیٹ اپ کیا, فائنینشلی اسٹیبل ہوئے, اینڈ دین ہی اینٹرڈ پالیٹکس. یہاں رواج الٹا ہے کہ لوگ فائنینشلی اسٹیبل تب ہوتے ہیں جب وہ پہلے سیاست میں آتے ہیں اور پھر اس سے کاروبار بنتے ہیں. بٹ اٹ واز اپوزٹ فار مائی فادر. تو وہ ان کا میرے خیال سے یہ ویژن تھا ہاسپٹل بنانے کا فیصلہ تھا. سر آپ کے خیال میں پاکستان میں سیاست کرنا آسان ہے یا ایک عام پاکستانی سیاست میں آ سکتا ہے؟ دیکھیں بدقسمتی سے بہت مشکل ہے سیاست کرنا, اور سیاست جو ہے وہ کہہ لیں کہ جس طرح دن گزرتے جا رہے ہیں وہ اور مشکل ہوتا جا رہا ہے. اٹس بیکم بیریئر ٹو انٹری. کیا ہے بیریئر ٹو انٹری؟
پہلے تو آپ نے پارٹی کا ممبر بننا ہے, پھر آپ نے ٹکٹ لینا ہے, لیکن ہم چلیں اس کو فاسٹ فارورڈ کر کے ٹکٹ پہ آ جاتے ہیں. آپ کو ٹکٹ مل گیا پارٹی کا, تو الیکشن کے لیے آپ کو کروڑوں روپے چاہیے. تو کروڑوں روپے ایک ینگسٹر کے پاس تو نہیں ہو سکتے. تو الیکشن لڑنا جو ہے وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے, اور یہ بہت خراب ہے, غلط ہے, کیونکہ یہ بیریئر ٹو انٹری آپ بنا رہے ہیں, اور آپ صرف اشرافیہ کے لیے سیاست آپ نے اوپن کر دی ہے, ایک عام آدمی کے لیے سیاست آپ نے مشکل یا ناممکن کر دی ہے. نمبر 1. نمبر 2, پاکستان میں لوکل باڈیز کا جو نظام ہے وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ نہیں چلتا. دیکھیں, لوکل باڈیز اگر ہو ایگزسٹ کرے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا 50,000 لوکل باڈی کا لیڈر آئے گا ہر تیسرے چوتھے سال, 5 سال, جو بھی ٹینیور ہوگا لوکل باڈیز کا, تو وہاں سے لیڈرشپ ابھرتی ہے. تو وہ ایک نظام جو نہیں چل رہا, وہ ایک بیریئر ٹو انٹری ہے, کیونکہ ایم این اے ایم پی ایس کی پوزیشن 22 کروڑ کی عوام ہے, وہ تو ہزاروں میں 1,000-1,200 ہوں گی. تو وہ جو لیڈرشپ کا جو ابھرتی ہے لوکل باڈی سے, وہ نہیں ایگزسٹ کرتی. نمبر 2, جو ہماری ریگولیشن ہے ای سی پی کی, تو وہاں الیکشن کا جو خرچہ ہے وہ ریسٹرکٹ نہیں کر پاتی, تو اس سے بھی ایک بہت بڑا بیریئر آ جاتا ہے. اب میری بہن جو ہے وہ یو کے میں ہوتی ہے, تو وہ 2000 میرے خیال سے 10-12 میں برٹش نیشنل بنی, تو وہاں وہ 3 دفعہ کاؤنسلر کا الیکشن لڑ چکی ہے. تو وہاں کاؤنسلر کے الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو 500 پاؤنڈ کی جو ہے وہ ریسٹرکشن ہے, آپ اس سے زیادہ نہیں خرچ سکتے. اور اس میں بھی آپ کوئی نہ پوسٹر لگا سکتے ہیں, نہ بینر لگا سکتے ہیں, آپ کچھ نہیں لگا سکتے, پیمفلیٹس آپ بنا سکتے ہیں اور وہ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو 500 پاؤنڈ بھی نہیں خرچا جاتا. تو جو میرا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ یو کے کا جو سسٹم ہے, یا ان کی جو الیکشن کا جو کمیشن ہے, وہ وہاں خرچہ آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, آپ ایک حد سے زیادہ خرچہ کر ہی نہیں سکتے. تو پھر وہ جو پیسے کا ایلیمنٹ ہے الیکشن لڑنے میں, وہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں تو پاکستان میں جو نیا ٹرینڈ آ گیا, وہ وکلا کے الیکشن ہے, وہاں کروڑوں روپے لگ رہے ہیں. یہاں آپ کا کسی کلب جو ہے ہیلتھ کلب کا الیکشن ہے, وہاں کروڑوں روپے لگ رہے ہیں. دس از کریزی. آپ کو جب تک آپ پیسے کے عنصر کو جو ہے وہ آپ ان الیکشن سے نہیں نکالیں گے, تو یہ ایک ایکسکلوسیو کلب بنا رہے گا. پھر دیکھیں, دوسرے ملکوں میں پبلک ڈونیٹ کرتی ہے پولیٹیشنز کو پیسے, اور پبلک سے آپ جو ہے وہ الیکشن فنڈز جو ہیں وہ گیدر کرتے ہیں. یہاں وہ بھی ماحول نہیں ہے. ابھی تک جو لوگ ہیں وہ سیاستدانوں پہ اتنا اعتماد نہیں کرتے, یا کہہ لیں کہ اتنا وہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ملک کو سیدھے راہ پہ لے کے جائیں گے, تو ہمیں اچھی پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے, اس کو فنڈنگ کرنی ہے. تو وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے. سیاست کرنا بہت مشکل ہے پاکستان میں. یو نیڈ منی, یو نیڈ ٹو بی, پھر وہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹاپ پوزیشن 1100-1200 ہیں ایم پی اے ایم این ایس کی, لوکل باڈیز کی کنٹینیوٹی نہیں ہے. تو یہ ساری وجوہات ہیں کہ سیاست میں فور ینگسٹر آنا بڑا مشکل ہے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا آپ کے پلیٹ فارم سے, آنا پڑے گا, آنا ہوگا, تاکہ آپ آئیں گے, نیا بلڈ آئے گا, تو پھر ہی کوئی تبدیلی آئے گی. سر, آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے پولیٹیکل ہے, آپ کے والد صاحب بھی پولیٹیشین ہیں, رہ چکے ہیں, تو آپ کیسے پرائم منسٹر کے کوآرڈینیٹر بنے آن ای کامرس اینڈ انڈسٹری, اس جرنی کے حوالے سے تھوڑا سا. میں کامرس اینڈ انڈسٹری پہ کوآرڈینیٹر ہوں پرائم منسٹر کا. دیکھیں, when my father passed away, تو میں obviously, کیونکہ میرا تو کسی سے رابطہ نہیں تھا, بالکل بھی نہیں تھا لیڈرشپ سے, لیکن میں نے ہر 5-6 الیکشنز میرے والد صاحب لڑے تھے, میں ہر الیکشن میں I was part of the election campaign. اس کے بعد بھی, کیونکہ اگر ایک بندہ آپ کا سیاست میں ہوتا ہے, فیملی ممبر, تو ایک طریقے سے پورا خاندان ہی سیاست میں ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی جو ایک سوشلائزنگ ہے وہ بھی سیاسی لوگوں سے ہوتی ہے. پھر ہلکے کے کہیں والد صاحب نہیں جا سکے تو فل ان دا بلینک آپ کو کرنا پڑتا ہے, آپ کو ان کی جگہ غمی خوشی کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے. تو آپ کی ایک طریقے سے ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے اسی کے اندر, لیکن میری لیڈرشپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا. دیکھیں, میں when my father passed away, میں نے سوچا کہ there are 3 levels of جس پہ مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو جو ہماری پارٹی کی نیشنل لیول پہ لیڈرشپ ہے, نمبر 2 شہر کی سیاست, اور نمبر 3 ہلکے کی سیاست. تو ہلکے میں غمی خوشی کا میں حصہ بنا. شہر کے اندر جو ہے میں جتنی پارٹی کے فنکشن تھے وہ اٹینڈ کرتا رہا, اور لیڈرشپ کے لیول پہ I started writing in national newspapers, اور میں نے پاکستان ٹوڈے, ڈیلی ٹائمز, نیشن کے لیے میں نے آرٹیکلز لکھنا شروع کر دیے آن اکانومی, آن واٹر کرائسس, آن دا پاپولیشن کرائسس, اور وہ میں نے اپنی پوری لیڈرشپ کے ساتھ شیئر کیے. وہاں سے I got picked up for the media team. تو میڈیا ٹیم کے اندر میں نے پھر کوئی بلاگز بھی کیے آن اکانومی, اپنی فیس بک, اپنی واٹس ایپ کے اوپر میرے پاس جو میرے والد صاحب کی کانٹیکٹ لسٹ تھی اس کے ساتھ شیئر کیے. پھر میڈیا ٹیم نے بھی مجھے کہا کہ آپ یو آر اے گڈ رائٹر اینڈ اے اسپوکس پرسن, تو آپ جو ہے میڈیا پہ آئے کریں. وہاں سے I started coming on media, اور وہ ایک سائیکل تھا
up till now I've done 1,000 talk shows on national TV representing my party. تو پھر ہماری پنجاب میں ایک ریسرچ ونگ بھی بن گئی جو کہ بجٹس کا انالیسس کرتی تھی اور اس پہ وائٹ پیپر لکھتی تھی, تو اس کا بھی میں حصہ بن گیا. تو پچھلے 3 سالوں میں نے پنجاب کے اوپر جو ہماری ٹیم تھی اس نے وائٹ پیپرز نکالے پنجاب کے بجٹ کے اوپر جب ہم اپوزیشن میں تھے, فیڈرل بجٹ کے اوپر ہم نے وائٹ پیپر نکالے, وہاں میں مفتا صاحب کے ساتھ مجھے موقع مل گیا کام کرنے کا. اور پھر میرا جو بزنس کا بیک گراؤنڈ تھا کامرس ریلیٹڈ, یہ ساری چیزیں کر کے یہ اوور اے پیریڈ آف 3 years I became part of the economic team of PMLN. And when our government took over, because I had been participating in the budgetary process as well, تو وہاں سے جو ہے مجھے مفتا صاحب سے اور ان کے ساتھ کام کرنے کا, پرائم منسٹر he called me up and he said کہ ہمیں we need intelligent young people, اور اگر آپ ہمارے حصہ بنے تو بڑا اچھا ہوگا. ہم نے کہا ایسے اچھی تو it would be an honor to work with Prime Minister Shehbaz Sharif. Then he asked me کہ کس ایریا میں آپ کام کرنا چاہیں گے, تو میں نے ان کو بتایا کہ میرا تو دیکھیں فائنانس, اکانومی, کامرس, انڈسٹری, دیٹ از مائی فورٹے, یہی میرا بیک گراؤنڈ ہے. تو پھر انہوں نے he said you will assist me on commerce and industry. So that is the journey where I became the coordinator to the Prime Minister on commerce and industry. اور بس برے حالات ہیں دنیا میں اور اس کا امپیکٹ پاکستان میں بھی آ رہا ہے, اور کچھ باقیات ہیں جو بڑی بھیانک ہیں جن کو ہمیں جو ہے صاف بھی کرنا پڑ رہا ہے اور اس کا خیال بھی رکھنا پڑ رہا ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف جو کہ وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں, ان کے بارے میں ایک عام سی بات ہے, یہ کہی جاتی ہے کہ وہ بہت جلدی اٹھتے ہیں صبح اور بہت کام کرتے ہیں, اور ان کے جتنے بھی سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں, بیوروکریٹس ہوتے ہیں, جو جتنے ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں, ان سے بہت کام لیتے ہیں. اور کبھی کبھی جو ان کے ٹیم ممبرز ہیں وہ تنگ بھی آ جاتے ہیں کہ یار مطلب شہباز صاحب ہمارے جو باس ہیں وہ صبح خود بھی جلدی اٹھ جاتے ہیں, ان سے کام بھی کرواتے ہیں. کیا یہ متھ ہے یا اس میں واقعی سچائی؟ نہیں, یہ واقعی سچائی ہے. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں میرے خیال سے یہ تو ان کو جب وہ شروع اسٹارٹ کیا تو ان کا تو 7 بجے بھی وہ میٹنگ بلا رہے تھے, ان کو کہا گیا کہ نہیں آپ اس کو جو ہے وہ 8 بجے تک لے آئیں کیونکہ 7 is too early. تو وہ واقعی ہی از اے ورکہولک. اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اینڈ ہی از اے نو بی ایس گائے. ان کی آپ میٹنگز اٹینڈ کریں تو ان میٹنگز میں وہ ایک تو فالتو بات نہیں ہونے دیتے, اور جو ٹاپک ہوتا ہے, جو ایجنڈا ہوتا ہے, اسی سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے, بہت فوکسڈ ہوتے ہیں, اور پھر ریپیٹیشن الاؤڈ نہیں ہوتی. یعنی کہ اگر کسی نے کوئی پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے تو بڑی کنکلوسیو میٹنگز ہوتی ہیں, بڑی تھورلی کہہ لیں کہ سارے ایسپیکٹس کو ٹچ کیا جاتا ہے اور پھر کنکلوژن پہ پہنچا جاتا ہے. تو میں پرسنلی اسپیکنگ آئی ایم ریئلی امپریسڈ بائی ہز ورک ایتھکس. ایک تو لانگ آورس, پھر نو بی ایس, نو ویسٹیج آف ٹائم, اور فوکس کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. تو واقعی آئی ٹرولی بلیو کہ اگر 5 سال کا ٹینیور ہو تو وہ میرے خیال سے پورے پاکستان کو ہلا. اور جتنے جو معاملات یہاں مختلف کہہ لیں کہ اداروں کے اندر جو لیپسز ہیں, کیونکہ he wants results in the fastest possible time جو اس کام کے لیے, اور وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ he is a very efficient worker. سر ابھی تک ہم نے جو پاکستان کی سچویشن دیکھی ہے, گورنمنٹ چینج ہوئی, ایک منجدھار میں پھنسا ہوا ہے پاکستان, چاہے ہم اکانومی کی بات کر رہے ہیں, ہم پولیٹیکل سچویشن کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کی نظر میں, کیونکہ آپ گورنمنٹ کا بھی تو حصہ ہیں, پاکستان کو صرف عام عوام کو, آڈینس کو سمجھانے کے لیے کہ پاکستان کو کتنا ٹائم لگ سکتا ہے جسٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس سچویشن, جو اتنی خراب سچویشن چلنے لگی ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر ان چیزوں پہ فیصلے ہو جائیں تو یہ کوئی زیادہ لمبی جرنی نہیں ہے. یہ 2-4 سال کے اندر تھنگس کین ٹرن اراؤنڈ. اور 2018 میں بھی 17 میں بھی پاکستان واز بینگ پچڈ ایز لیڈنگ اکانومی آف دا فیوچر. 18ویں بڑی اکانومی کا اس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ بن جائے گی جب ہمارا لاسٹ ٹینیور تھا. اس کے بعد پھر جو واقعات ہوئے, اور اوور آل دیکھیں میں آپ کو 3 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں. آپ کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جس کے اندر PIA ہے, ریلوے ہے, اسٹیل مل ہے, یہ 3 بڑے جو نام جو ہمیشہ کوٹ کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں. یہ لاس میکنگ, یہ نقصان کرتی ہیں ہر سال. اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کو ایفیشینٹلی نہیں چلا رہی. اب ایک اسٹڈی تھی جس میں جو چائنیز اسٹیٹ اونڈ کمپنیز ہیں ان کی ایفیشینسی وہ بیسٹ چل رہی ہے دنیا کے اندر. اگر کوئی اچھی اسٹیٹ اونڈ کمپنی چلا رہا ہے تو چائنا چلا رہا ہے. ان کی ایفیشینسی بھی 80% ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہوتی ہے, جس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان میں تو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ مے بی 30-40% ایفیشینسی آف پرائیویٹ سیکٹر. تو یو آر ناٹ رننگ دیم ایفیشینٹلی, اینڈ اس کا رزلٹ یہ کہ آپ کے لاسز آ رہے ہیں.
you need to get rid of them. Privatize करें. हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है. That is one step which needs to be taken. और उस पर होता क्या है? हम प्राइवेटाइज करना शुरू करते हैं, ऑपोजिशन शोर मचाती है कि यार ये तो खाने लगे हैं, ये तो लूट रहे हैं, ये अपने साथियों को नवाज रहे हैं. जब वो ऑपोजिशन हुकूमत में आती है, वो प्राइवेटाइज करने लगती है, तो तब की हुकूमत जो है वो कहती है ये करने लगे. तो इस पे हमें मिसाक चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए अक्रॉस द बोर्ड के. ये देखो 75 साल गुजर गए, ये कंपनियां जो है नुकसान कर रही हैं, ये प्रॉफिट नहीं दे रही, तो वी नीड टू गेट रिड ऑफ इट. दैट इज वन स्टेप वी नीड टू मेक, ताकि वो जो बैड कह लें कि जो है वो नंबर जो आपकी बैलेंस शीट पे आता है हर साल के, ये इतना लॉस हो गया, इतना डेट एक्यूमुलेट हो गया, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से उसको आप फारिग करें. दूसरा, यू नीड टू इंक्रीज द बेस ऑफ योर टैक्स नेट. उसमें ताजर हजरात जो हैं वो टैक्स नेट में नहीं आना चाहते, उनके साथ हम भी निगोशिएट करते रहे, वो आना ही नहीं चाहते. वो कहते हैं हम आना चाहते हैं, हमारे से टैक्स ले लो, कोई हमें आसान रजीम दे दो. उनको आप आसान से आसान रजीम भी दे दें तो वो दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द टैक्स नेट. उनको लाना पड़ेगा. वो भी मिलके, अगर ऑपोजिशन और हुकूमत इस पे सियासत ना करे तो ये तो मेरे ख्याल से 2-3 महीने की भी मार नहीं है, आप उनको ला सकते हैं. तीसरा जो है, यू हैव टू लिव विद इन योर मींस. आपका जो बेसिक प्रॉब्लम आज जो पाकिस्तान का और जो अभी का क्राइसिस है वो डॉलर क्राइसिस है. डॉलर क्यों नहीं है आपके पास? क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 80 अरब को से भी क्रॉस कर चुकी हैं. इंपोर्ट्स जो हैं 80 अरब को भी क्रॉस कर चुकी हैं. आपकी एक्सपोर्ट 30-32 अरब है, तो 50 अरब का आप ट्रेड डेफिसिट कर रहे हैं. रेमिटेंसेस है आपकी 20-30-32 अरब की, तो आप 18-19 अरब डॉलर का आप जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं. और फिर आपकी डेट पेमेंट्स हैं जो कि 20-22 अरब की हैं. तो ये दिस इज द शॉर्टफॉल जिसको आपको कवर करना है. तो यू हैव टू एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है. कैसे करनी है? देखिए, अब वो आपके पास कुछ एरियाज हैं जहां हम भी टैप इन कर रहे हैं. आपका एनर्जी का इशू है तो वहां हम सोलराइजेशन कर रहे हैं कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर लें, सेविंग लें. आपका फूड है तो फूड में आप अगर अच्छी पॉलिसीज दें तो आप फूड में पाम ऑयल को आप खत्म कर सकते हैं. आपको व्हीट इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. आपको शुगर, ये चीजें जो हैं जो आप कर रहे हैं, आपको कॉटन इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है कि अगर आप कॉटन के ऊपर इंसेंटिव दें. तो ये चीजें अगर आप कर लेते हैं और फिर आप अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं जिस तरह आप पहले भी कर रहे हैं, अभी तो माहौल जो है ओवर, तो ये यू कैन गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस. फिर आपके पास देखें आईटी है. आईटी ऐसा एरिया है जहां हम 3-4 अरब डॉलर पे अगर पहुंच गए एक्सपोर्ट्स पे, तो वहां हम यू कैन मेक इट 5 टाइम्स. आपका टूरिज्म एक पोटेंशियल एरिया है जिसको आपको टैप करने की जरूरत है. तो पोटेंशियल है, थिंग्स कैन टर्न अराउंड 3 to 4 years. आपको कोई ऐसी बात नहीं है. लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि आपको जो है वो डॉलर का क्राइसिस है, डॉलर की शॉर्टेज है, और IMF जो है उसका मुआहदा चल रहा है, यू आर इन, और आखिरी साल है, तो बहुत सारे आपको वो इकदाम लेने हैं जो अवाम को पसंद ना आए. अब देखिए ना, कॉन्सेप्ट ये है कि पेट्रोल सस्ता कब होगा, कॉन्सेप्ट ये है कि हमें रिलीफ कब मिलेगी, बिजली सस्ती कब होगी, और राइटली सो क्योंकि लोग महंगाई से तंग आ चुके हैं. लेकिन इशू ये है कि अगर दुनिया में पेट्रोल की कीमतें महंगी हो गई हैं तो आप उसको सस्ता तो नहीं बेच सकते. वो हम वी आर नॉट एन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, तो हम तो इंपोर्ट कर रहे हैं इसका मेजॉरिटी जो चंक है. तो ये इशूज हैं. इसको सर, जो डॉलर के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि डॉलर स्मगल भी होता रहा है. उसमें वज़ीर ख़जाना, वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने भी टीम बुलाई, इजलास बुलाया, उसमें मीटिंग वगैरह हुई. तो वहाँ पे क्या इशू है, वो चीज़ क्यों कंट्रोल हो नहीं पा रही? क्योंकि दिखने में ये आ रहा है कि जब वहाँ से डॉलर जा रहा है अफगानिस्तान में, स्मगल हो रहा है, तो उस वजह से भी डॉलर का जो रेट है, डॉलर की जो वैल्यू है वो ऊपर से ऊपर जाती जा रही है, नीचे नहीं आ रही. उस हवाले से भी तो पाकिस्तान रुपये पर प्रेशर पड़ रहा है. डेफिनेटली पड़ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अफगान स्मगलिंग का जो क्वांटम है वो बड़ा छोटा है. वो इतना बड़ा नहीं है कि उससे बड़ा मैसिव इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर की प्राइस पे, लेकिन उसको कंट्रोल हम कर रहे हैं. इशू क्या है? देखिए, इशू ये कि तालिबान हुकूमत को कोई रिकग्नाइज नहीं करता, उनसे कोई ट्रेड नहीं कर रहा, तो उनका कोई स्टेट बैंक ऑफिशियली कोई डॉलर इनफ्लो आउटफ्लो वो उस तरह का निज़ाम वो नहीं चल रहा उनका. पाकिस्तान जो है, जो इधर से ट्रेड ज़्यादातर हो रही है, इतना बड़ा बॉर्डर है, तो स्मगलिंग के इश्यूज हैं. फिर वो ये कि आधी अफगान कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान में बैठी हुई है, तो वो उनके लिए बड़ा आसान है और उनको पकड़ना बड़ा. लेकिन इस पर हुकूमत बड़ी सख्ती से एक्शन ले रही है. इसको हमें कंट्रोल करने की जरूरत है. जब तक देखें इनकी रिकग्निशन नहीं होती, वहाँ स्टेबिलिटी नहीं आती, जो मुझे लगता है वो ये कि अफगान जो है वो उसको पाकिस्तान ही पाल रहा होगा और उसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा. और रोक हम रहे हैं, क्रैकडाउन भी कर रहे हैं, लेकिन इसका जो क्वांटम, जो मेरे ख्याल से इसका क्वांटम है ना, वो $1 to 2 million से ज्यादा का नहीं है दिन का. तो दैट अमाउंट्स टू 400-500 billion
डॉलर्स ओवर अ ईयर. असल जो डॉलर का इशू है वो आपका एनर्जी का है. देखें एनर्जी की जो आपकी इंपोर्ट है वो इस साल मेरे ख्याल से 26-27 अरब डॉलर पे जा रही है. तो ये आपकी 12-13 अरब डॉलर पे होती थी, तो मोर देन डबल होगी. तो 10-12 अरब डॉलर तो आपको यहीं से जो है वो आपको पड़ गया है, मार पड़ गई आपको 12-13 अरब डॉलर की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर ही. फिर आपको फूड की इंपोर्ट करनी पड़ी है. फूड कमोडिटी प्राइसेस आपको पता है कहाँ चले गई हैं. तो वो एक जो दुनिया में जो साइकिल है, जो इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज थी, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस जो है वो एक सुपर साइकिल में गई हैं, तो इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज पे बड़ा प्रेशर पड़ा है डॉलर का, और वो आपको भी पड़ा है. उसको हम हल करने का, जो देखिए इश्यूज क्या है. आज IMF आपको क्या कह रहा है? IMF कह रहा है कि आप अपनी सब्सिडीज को खत्म करें, आप गैस सेक्टर के अंदर रिफॉर्म लेके आए, पावर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म आए. इन दो सेक्टर्स में पिछले 3 सालों में क्या हुआ है? इन दो सेक्टर्स में आपका देखें ना, पावर सेक्टर आपका 1100 अरब 72 सालों में उसका था जो लॉस था, वो 2500 अरब पे ले आए 3.5 सालों में. इनके 3.5 सालों में इट मोर देन डबल्ड. जो गैस सेक्टर था उसमें कोई लॉसेस नहीं होते थे, उधर वो 1400 अरब के लॉसेस ले आए. तो जहां प्राइस इंक्रीज इनको करनी थी टाइमली, इन्होंने नहीं की. जिस तरीके से करनी चाहिए थी नहीं की. जिस तरीके से लॉसेस खत्म करने चाहिए थे नहीं किए. आज आप जिस सिचुएशन में, IMF कहता है सब कुछ अभी ठीक कर दो. तो जब हमें सब कुछ अभी ठीक करना पड़ रहा है, तो फिर वो उससे आपकी बिजली महंगी हो रही है, उससे पेट्रोल महंगा हो रहा है, आवाम पे फर्दर बोझ आ रहा है. तो हम IMF को कह रहे हैं कि हमने ऑलरेडी बहुत बोझ डाल दी है. अब इन चीजों को हमें वी हैव टू गिव यू एन अल्टरनेटिव प्लान. और उसकी वजह से चंद हफ्ते ये IMF का रिव्यू डिले हो गया. IMF का 9-10th रिव्यू होता है इंशाल्लाह ताला. साथ ही बहुत सारे और इनफ्लोज जो हैं वो ऑलरेडी प्लान्ड हैं. तो वो जब आना शुरू होंगे तो हालात यू सी कि थिंग्स विल स्टार्ट ईजिंग आउट और बेहतरी की तरफ हम लोग जाना शुरू हो जाएंगे. इशू ये है कि पिछले 3-4 साल मिसमैनेज हुआ, इकोनॉमी हुई, उस पर मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट भी बता सकता हूँ. लेकिन उसको हल हमें करना पड़ रहा है. अवाम पे बोझ है. अब चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि IMF का प्रोग्राम या फिर अगर नहीं करते तो फिर डिफरेंट. तो अगर IMF का प्रोग्राम हम करते हैं तो फिर हमें और मुश्किल इक़दाम अवाम के लिए नागुज़ीर होंगे, मुश्किल होंगे, वो लेने पड़ेंगे. तो ये है, उसको हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये इंशाल्लाह अगले हफ्ते में, अगले महीने में, जनवरी में ये चीज़ें कंक्लूजन की तरफ पहुंच जाएंगी. सर, ई-कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आप जो हैं कोऑर्डिनेटर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आप जो हैं कोऑर्डिनेटर हैं. तो ई-कॉमर्स, क्योंकि हर जितने भी इदारे हैं, जितने भी पोर्टफोलियोज होते हैं, शोबे होते हैं, वो सब अगर ठीक से काम करें तो पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़े से अरसे में पाकिस्तान माशी तौर पर खुद मुख्तार हो सकता है, खुद मौके खड़ा हो सकता है. तो आपने किस किस्म के इनिशिएटिव्स लिए हैं इस हवाले से? देखिए, हमारी अभी तक जो है किसान पैकेज आया, वो बड़ा एक मैसिव पैकेज है जिसमें इनपुट कॉस्ट हम किसान की कम कर रहे हैं. दूसरा देखें, जो इंडस्ट्री और कॉमर्स से रिलेटेड है, उसके अंदर हमने जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको हमने सब्सिडाइज रेट पे बिजली दी. 20 रुपए पे हम बिजली दे रहे हैं. अरबों रुपए की उनको सब्सिडी दी कि उनकी जो कॉस्ट है वो कंपेटिटिव हो रीजनेबली. उनको गैस पे हमने सब्सिडी दी ताकि वो अपनी गैस के ऊपर एक कंपेटिटिव प्राइसिंग उनकी इनपुट कॉस्ट हो जाए. कॉमर्स से रिलेटेड देखें, हमने टर्की के साथ हमने ट्रेड पॉलिसी एग्रीमेंट साइन किया. उसके अलावा देखें, जो इशू आया हमारे इस टेन्योर के अंदर, अभी IT की पॉलिसी आ रही है, उसमें ई-कॉमर्स की पॉलिसी आ रही है. स्टेक होल्डर्स को बुला के वो पॉलिसी हम लोग जो है वो लॉन्च करने लगे. और देखें, मकसद भी यही है कि स्टेक होल्डर इनपुट आए तो एक अच्छी पॉलिसी बने जो कि उनकी बिजनेस को प्रमोट करे और अकोमोडेट करे और ग्रो करने का मौका दें. तो वो दैट इज कमिंग अनकरीब इन अ वीक और 2. लेकिन इसके साथ साथ देखें, हमें आई एग्री कि क्राइसिस थी और उस क्राइसिस में कॉमर्स और इंडस्ट्री मुतासिर हुई है, बहुत बिल्कुल हुई है. और उसके लेकिन मैं समझता हूँ कि दुनिया में रिसेशन है. देखें, दुनिया में स्लो डाउन है, इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है. और आप देख रहे हैं कि जहाँ ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट थी, उसने दुनिया के ग्रोथ रेट को 4.5% पे प्रोजेक्ट किया था, तो आज वो 2.5% पे आ गए. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दुनिया की जो हुकूमतें हैं वो ग्रोथ रेट को नहीं टारगेट किया इस साल में, क्योंकि एक सुपर कमोडिटी साइकिल है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है. तो सारे ममालिक की जो हुकूमतें हैं वो इस चीज़ पे टारगेट कर रही हैं कि हम इकोनॉमी को स्लो डाउन करें, डिमांड डिस्ट्रक्शन करें, ताकि ये जो प्राइसेस हैं ये रिड्यूस हों. और उस चक्कर में आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स भी दुनिया भर में इंक्रीज हो रहे हैं. तो वही यहाँ आप पाकिस्तान में देख रहे हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि बदकिस्मती से ये जो साल है
ये स्टेबलाइज हम इकोनॉमी को कर रहे हैं, और जब आप स्टेबलाइज करते हैं तो जो एक ओवर हीटेड इकोनॉमी हमें मिली थी उसको हम स्लो डाउन कर रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली इंडस्ट्री कॉमर्स को इम्पैक्ट है, इंटरनेशनल भी है, कुछ बाकियात भी हैं। सर पाकिस्तान में ई कॉमर्स इंडस्ट्री का वॉल्यूम जो है वो कितना ज़्यादा है? कल भी हमारे पास एक होम शॉपिंग के नाम से एक वेबसाइट है ई कॉमर्स, उसके ओनर आ रहे थे, तो वो बता रहे थे कि पाकिस्तान में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है लेकिन कहीं ना कहीं अंडर वैल्यू चल रहा है, मिल मिलाकर भी कुछ 4 से 5 बिलियन डॉलर तक जा रहा है, क्योंकि हमारे पास स्टैट्स एग्जैक्ट नहीं होते, एक्यूरेसी हमारे पास नहीं है। तो ये अगर हमारे पास एक्यूरेट हो जाए चीज़ें तो ये 30 से 40 बिलियन डॉलर तक ईजिली जा सकता है। जहाँ पे हमारे पास डॉलर्स की शॉर्टेज है वहाँ पे हो सकता है कि अगर सिर्फ ई कॉमर्स में काम किया जाए तो सरप्लस में चीजें जा सकती हैं हमारे पास। नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब ई कॉमर्स होता है तो इसका मतलब है कि आप पेमेंट्स जो हैं वो आप या वाया डेबिट कार्ड्स या वीजा कार्ड्स या आप बैंक ट्रांजैक्शंस या कैश ऑन डिलीवरी आप कर रहे होते हैं, तो इसकी मॉनिटरिंग जो है ट्रांजैक्शन की करना वो आसान है, इट्स मच मोर ईजियर एंड इट्स मच, तो वहाँ पे यानी कि हुकूमत के लिए टैक्स कलेक्ट करना वो भी एक फॉर्मल इकोनॉमी है ना, ई कॉमर्स इज अ फॉर्मल इकोनॉमी। तो मैं आई एग्री कि ई कॉमर्स एक ऐसा शोबा है कि जिसको हुकूमत को प्रमोट करना चाहिए, एंड आई एम ऑल अप फॉर इट। और ये जो आईटी पॉलिसी आ रही है उसमें ई कॉमर्स भी इंक्लूडेड है, और वी आर कमिंग अप विद अ गुड पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स के इसको प्रमोट किया जाए। एंड आई थिंक ऑलरेडी जो एनवायरनमेंट है वो इनेबल्ड है ई कॉमर्स की ग्रोथ के लिए, अगर नहीं है तो आई एम ऑल एयर्स, और जहाँ कोई बॉटलनेक है उसको हम जरूर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सर अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें पाकिस्तान में, ठीक है इसमें बूम आया है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया को देख लेते हैं, बांग्लादेश को देख लेते हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। तो ये जो फ़र्क है, क्योंकि हमें टैलेंट की कमी नहीं है, हमें प्लानिंग की कमी नहीं है, हम इतना पीछे क्यों रह गए एज कम्पेयर टू दोज अदर कंट्रीज? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा वैलिड सवाल है कि आईटी एक्सपोर्ट्स, एक तो मैं समझता हूँ हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक क्वालिटी आईटी स्टूडेंट पैदा करते हैं, उसमें ज़रूर पहले फुकदान था, अब तो काफ़ी कैचअप हो गया है। दूसरा देखें, हमारी हुकूमत ने तो इनेबल किया, जो लैपटॉप की स्कीम थी, जो स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मुझे मैंने अपने कंपनी में एक बंदा हायर किया हुआ है, उसके पास वही शहबाज शरीफ का लैपटॉप है, और वो मुझे बता रहा था कि मैं जो है वो लेक्चर देता हूँ शाम को 1 घंटा, तो मुझे उसके जो है ना $15 मिल जाते हैं, फ्रीलांसिंग वो करता है। तो वो उस लैपटॉप पे वो लेक्चर देता है रोज़, अपना वो कैमरे के ऊपर वो लगा के, और वो $10 से $15 वो जो है वो कमा रहा है। अगर उसके पास वो लैपटॉप ना होता तो वो शायद ये अर्निंग ना कर सकता। तो हमने देखें, यू हैव टू इनेबल, नंबर 1 यू नीड टू एजुकेट द पीपल कि क्या अपॉर्चुनिटी है, वो जो अब की जो यूनिवर्सिटीज़ में आईटी की जो है सब्जेक्ट और जो पढ़ाया जा रहा है, वो यू नीड टू इक्विप द स्टूडेंट्स। दूसरा, यू नीड टू गिव देम द गैजेट्स, जहाँ उनके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, या उनके पास कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, जो उसको अलाउ करे एक्सेस करना। तो ये चीज़ें जब आप इनको वाइड स्प्रेड करेंगे तो डेफिनेटली जो आईटी की मार्केट है वो पिकअप करेगी। बाकी मैं समझता हूँ कि इसको यू नीड टू लिसन टू द स्टेक होल्डर्स एंड गिव अ पॉलिसी अकॉर्डिंगली, और वही हम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आईटी पॉलिसी आएगी ये इनेबल करेगी आईटी को। टैक्स मैटर्स हैं उसके अंदर, इंसेंटिव्स हैं जो आईटी सेक्टर को बूम करेंगे। तो इंशाल्लाह किस किस्म के इंसेंटिव्स होंगे जो आईटी सेक्टर के लोगों को, जो आईटी प्लेयर्स हैं वो ग्रो कर सकें इसमें? देखिए, इसके अंदर फाइनेंसिंग है सब्सिडाइज्ड, जिस तरह किसी ने आईटी कंपनी खोलनी है तो स्टेट बैंक की स्कीम है जो उधर उनको सस्ते रेट्स के ऊपर जो है वो फाइनेंसिंग करेगी। यूथ लोन्स हैं, यूथ की लैपटॉप स्कीम रीलॉन्च करी जा रही है। तो ये वो सारे इंसेंटिव्स हैं। उसके अलावा इनकी रिकमेंडेशंस थी कि हमें रिटेंशन रेट, जो डॉलर रिटेंशन रेट है उसके बारे में थी, उनकी टैक्स फाइलिंग के बारे में थी कि इसको आसान बनाया जाए। तो ये वो मामला थे जिनके ऊपर डिस्कशन हो रही है। उनकी देखें, ये मौक़िफ़ था कि हमें टैक्स एग्जेम्पशन दे दी जाए जिस तरह पहले थी, लेकिन हमारा ख्याल है कि अब जो दौर आ गया है उसमें एवरीवन हैज़ टू बी अ फाइलर, तो उनके लिए फाइलिंग बड़ी सिंपल बना दी गई है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आईटी पॉलिसी के अंदर का हिस्सा है। इस दफ़ा आपने लैपटॉप स्कीम का जिक्र किया तो जितने भी यूथ है वो सब अलर्ट हो गए होंगे कि हाँ यार, शहबाज शरीफ साहब जब भी गवर्नमेंट में आते हैं तो वो लैपटॉप प्रोवाइड करते हैं। तो ये इनिशिएटिव कब तक एक्सपेक्टेड है कि कब तक लैपटॉप? ये तो फॉरेन लॉन्च होने लगा है, ये तो फॉरेन लॉन्च होने लगा है। ये तो मेरे ख्याल से हफ्तों की बात होगी, उसमें लॉन्च हो जाएगा। और देखें, अब तो लैपटॉप्स इतने महंगे हो गए हैं कि एक स्टूडेंट को आप जिस तरह आप कह लें कि
کوئی فوجی ہوتا ہے تو اس نے اپنے اس کا جو ویپن ہوتا ہے وہ بندوق ہوتی ہے اور اس سے اس نے جنگ لڑنی ہوتی ہے. تو آئی ٹی میں تو لیپ ٹاپ از دا ویپن. یو نیڈ ٹو اکوپ دا اسٹوڈنٹس ود لیپ ٹاپس تاکہ وہ جو ہے وہ اس کو یوٹیلائز کر کے اپنا کام کر سکیں. سر عام طور پر عموماً کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں بزنس کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. جو بزنس ہیں وہ بند ہوتے جا رہے ہیں اور نئے لوگ انویسٹ کرنے سے ڈر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کرنٹ جو پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے وہ ہے یا گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے اچانک سے وہ وجہ ہے یا لیک آف کانفیڈنس ہے لوگوں کو؟ دیکھیں نہیں, میں سمجھتا ہوں کمپنی رجسٹریشن تو بڑھ رہی ہیں, ہر سال بڑھ رہی ہیں. جو آپ ابھی جس چیز کو پن پوائنٹ کر رہے ہیں وہ کرنٹ اکانومی کی صورتحال ہے اور اس میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیں آپ ایشو کیا ہے, آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے. جو بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے, امریکن سٹیزن ہے, اس کا انٹرسٹ ریٹ 5 دفعہ بڑھ چکا ہے. اس کی جو بجلی کا بل ہے وہ 2-3 دفعہ بڑھ چکا ہے. تو اس کی کار مارگیج بڑھ گئی ہے, اس کی ہاؤس مارگیج بڑھ گئی ہے. تو اس کی جو ڈسپوزیبل انکم تھی وہ کم ہو گئی ہے. تو وہ نیا نئی بیڈ شیٹس خرید رہا ہے, وہ نئے کپڑے خرید رہا ہے. تو جو نہ وہ اتنا زیادہ ٹریول کر رہا ہے, ہوٹلنگ کر رہا ہے. تو جو ٹیکسٹائل سیکٹر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ دنیا بھر میں وہ کریش کر گئی ہے, گر گئی ہے. تو اس کے اثرات آپ کے ایکسپورٹ سیکٹر میں آ رہے ہیں. دوسرا دیکھیں ہوا ہے, یہ حقیقت ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں سے اور اب بھی انفلیشن جو ہے وہ ہائر اینڈ پہ رہی ہے. جو ہماری جو 2013 سے 2018 کی گورنمنٹ تھی, آپ کی ایوریج انفلیشن 5% تھی. پی ٹی آئی کے دور میں ایوریج انفلیشن جو تھی وہ 9-10-11% تھی. آج وہ 30% پہ ہے. تو جب اتنی انفلیشن ہوگی تو لوگوں کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے. تو جب لوگوں کے پاس صرف پیسے جو ہیں وہ اپنی نیسیسٹیز کور کرنے کے لیے مشکل ہو رہے ہوں تو اس کا امپیکٹ آتا ہے. اب دیکھیں اب آپ کی مہنگائی ہوگی, اب ہونا کیا ہے. دیکھیں آگے آنے والا سال جو ہے اس میں مہنگائی کو روکنا بہت ضروری ہے. یہ انفلیشن آپ کی 5-6% پہ آ کے رکے, یہ ضروری ہے. وہ 5-6% پہ رکے گی تو آپ کی انکمز جو ہیں وہ کیچ اپ کریں گی, جو پہلے نہیں اس طریقے سے کیچ اپ کریں. تو یہ آپ کا 1-2 سال کا 3 سال کا ریکوری کا پیریڈ ہوگا جہاں اللہ کرے کہ آپ کی انفلیشن کنٹرول میں آ جائے اور آپ کی انکمز کیچ اپ شروع ہو جائیں. اور انکم سب کیچ اپ کر جائیں گی تو ساتھ ساتھ یہ جو واپس آپ کی ریٹیل سیکٹر آئے گا, واپس آپ کا انڈسٹری آئے گی کیونکہ ڈیمانڈ ریٹیل سیکٹر دے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ نارملائزیشن کی طرف جانا شروع ہوتی ہیں. سر آپ اکانومی پہ کافی گہری نظر رکھتے ہیں. اگر ہم صرف انڈیا کی بات کریں, انڈیا دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن چکا ہے اور برطانیہ کو اس سے پیچھے چھوڑ دیا ہے. دونوں ملک اکٹھے آزاد ہوئے. آپ کی نظر میں ہم کیوں پیچھے رہ گئے اور انڈیا ہم سے کیوں آگے نکل گیا, سرپاس کیسے کر گیا؟ دیکھیں اس کی ایک وجہ ہے میرے نزدیک, اینڈ دیٹ از یور ملٹری انٹرونشن. ہمارا انڈیا بدقسمتی سے پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہی 20 سال بعد بنی, یعنی کہ بھٹو نے آ کے فائنلی اس کو ایک فائنل شکل دی جو کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ چلی. وہاں یہ مسئلہ نہیں تھا. دیکھیں کریانے کی دکان ہو یا آپ کہہ لیں کہ کوئی چھوٹی جو گروسری اسٹور ہو, ادھر آپ 3 مالکوں کو بٹھا دیں. ایک مالک کہے گا کہ میں تو ادھار پہ مال دوں گا, ایک کہے گا میں ایڈوانس پہ مال دوں گا, ایک کہے گا کہ میں کیش پہ مال دوں گا. آپس میں وہ لڑتے رہیں گے کہ ہم نے اس ملک کو چلانا کیسے. ایک کی پالیسی کوئی اور ہوگی, دوسرے کی پالیسی کوئی اور ہوگی, ایک جنگ لگی ہوگی کہ یہ دکان میری ہے, یہ میری ہے. تو وہ گروسری اسٹور بھی 3 مالک جو ہیں وہ نہیں چلا سکتے, اس کو ایک پالیسی پہ چلنا ہوگا. جب آپ کی ڈیموکریٹک حکومت آتی ہے تو پیچھے سے کچھ اور کر دیا جاتا ہے اور پھر آپ کی تو ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشنز بھی 3 دفعہ رہیں. 3 ڈکٹیٹرز آپ کے پاس رہے. ایوب خان تھا, یحییٰ تھا, ضیاء تھا, مشرف تھا. اور پھر یہ آپ نے دیکھا کہ ابھی جو انکشاف ہوا ہے کہ 11 سال سے ایک پروجیکٹ کو لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور پھر اس کو لانچ کیا باجوہ ڈاکٹرین کے ذریعے اور پھر اب اس کو ریورس کر دیا. اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہو گئے اور ہم اگلے 15 سال کی جو قیادت ہے اس نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں کریں گے انٹرفیئرنس. تو بڑی اچھی بات, سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. So this is the major reason. جب آپ کی پالیسی کی کنٹینیوٹی ہی نہیں رہے گی, جب آپ کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایوالو ہی نہیں کریں گی, وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑیں گی. کیونکہ آپ دیکھیں نا PMLN کو لے لیں, PMLN تھی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ضیاء نے بنائی, ٹھیک ہے اگر 90s کی یہ سیاست تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ تھی, پاکستان کا حصہ تھا. پیپلز پارٹی کو بھی کسی نے بنایا, وہ بھی ایوب خان کے ٹائم پہ سٹارٹ ہوئی, جو بھی ہوا. لیکن یہ جو لڑائی تھی 90s کی 58-2B کی, اس لڑائی سے پاکستان سیکھا, سیاستدان سیکھے اور انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا کہ نہیں
We will not play in the hands of the military establishment. फिर क्या हुआ कि जब इन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम मिलिट्री को ब्लॉक करेंगे, तो मिलिट्री ने एक तीसरी जमात खड़ी कर दी, और आज वो तीसरी जमात जो है वो फिर उनको कह रही है कि आप हमारी हेल्प करें, हमारी मदद करें, हमारी सपोर्ट करें. तो ये जब चीजें, जब तक ये चीज सेटल नहीं होगी, जो एक क्लैश है जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव के साथ, एग्जीक्यूटिव का एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और ये आपस की जो लड़ाई है, ये जब तक खत्म नहीं होगी तो मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता. दूसरा देखें इशू क्या है, आपके सियासतदान ने, मैंने आपको बताया, क्यों नहीं हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, एक बॉर्डर लाइन है, उस पर एग्रीमेंट कर लें. चार्टर ऑफ इकोनॉमी जिसको आप कहते हैं, यू डोंट नीड टू डू अ माइक्रो, आपने माइक्रो एग्रीमेंट नहीं करनी, आपने एक मैक्रो लेवल पे एग्रीमेंट करनी है. ब्रॉड एरियाज के ऊपर आपने एग्री करना है कि हाँ भाई, अगर हम ताजरों को पकड़ेंगे तो आप नहीं कुछ कहेंगे, आप भी पकड़े, हम भी सपोर्ट करेंगे. तो ये जरूर हो सकता है कि उनको टैक्स कैसा लगाना है, कम लगाना है, ज्यादा लगाना है, क्या करना है, उस पर आपकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है. लेकिन इस चीज पे तो कोई डिबेट नहीं है कि हमने सारों को टैक्स नहीं. तो वो दूसरा देखें, फर्स्ट आपकी ये जो क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस है वो रुके. दूसरा आपके जो सियासतदान हैं वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी रिन्यू करें. तो ये अगर नहीं होता तो जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है उसी तरह ही चलता रहेगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी. आप कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को रिन्यू करने की जरूरत है. जब एक जमात आपको कह रहे हैं कि हम तो बैठ के बात ही नहीं करना चाहेंगे, वो तो बात ही ना करना चाहें, और मामला मजीद गंभीर होता जाए, इवेंचुअली कहीं ना कहीं नुकसान तो अवाम का ही हो रहा है ना, आम अवाम का. देखिए बिल्कुल हो रहा है. जब सियासतदान आपस में बैठ ना पाए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान हैज बिकम अ प्रिजनर ऑफ हिज ओन नैरेटिव. Imran Khan has become a prisoner of his own narrative. इसका क्या मतलब है? नैरेटिव उसका क्या है कि सब चोर हैं, जुडिशरी मेरे खिलाफ फैसला करे वो चोर है, ईसीपी मेरे खिलाफ फैसला करे वो चोर है, जर्नलिस्ट मेरे खिलाफ बात करे वो लिफाफा है, सियासतदान सारे चोर है, मैं सबसे अच्छा हूँ, सबसे नहीं, सबसे शरीफ, कोई आई एम द अनॉइंटेड पर्सन, यानी कि मैं कोई खास बंदा हूँ, और मैं इनके साथ बैठूंगा तो फिर तो मेरा पूरा नैरेटिव तबाह हो जाएगा. तो इस चक्कर में पूरा जो मुल्क है वो हाईजैक हो गया कि सियासतदान आपस में बैठ नहीं पा रहे. अब सियासतदान जब आपस में बैठेंगे नहीं तो रूल्स ऑफ द गेम कैसे तय होंगे? अगर सियासतदान आपस में बैठेंगे नहीं तो आप इंटरवेंशन को ब्लॉक कैसे करेंगे? अगर सियासतदान आपस में बैठेंगे नहीं तो हम उसको नहीं चलने देंगे, वो हमें नहीं चलने देगा. तो दिस साइकिल हैज टू एंड. बदकिस्मती से देखें 2008 से 2018 आपकी हुकूमत पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की थी. आपस में असेंबली में आपने वो मछली मंडी देखी? नहीं देखी, क्योंकि एक वर्किंग रिलेशनशिप था ऑपोजिशन हुकूमत का. वो वर्किंग रिलेशनशिप इमरान खान के टेन्योर में नहीं था. इमरान खान के टेन्योर में उसका फोकस था कि मैं राना सनाउल्लाह पे हीरोइन का केस बना के उसको अंदर कर दूं, मैं पूरी ऑपोजिशन को अंदर कर दूं. एंड ही डिड नॉट. तब भी हमने कहा मिसाक मीशत करें, तब भी हमने कहा, उसने नहीं किया. आज भी हम कहते हैं मिसाक मीशत करें, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग, क्योंकि उसका जो नैरेटिव है अगर वो हमारे साथ बैठता है तो वो आवाम को क्या शक्ल दिखाएगा. तो इतनी एक्सट्रीम आपको पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए कि जो आपको खुद नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे. तो मैं समझता हूं कि उनकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा रही है, वो पॉलिटिकल कंसेंसस मेकिंग को भी नुकसान पहुंचा रही है, और वो इस मुल्क को भी नुकसान पहुंचा रही है कि ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता. ये है कि कहीं ना कहीं अवाम बात तो इमरान खान की सुनती है, उनका जो नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया है सोशल मीडिया के थ्रू, ऑल्दो के प्रोपेगेशन की जाती है. दूसरी तरफ हम देखते हैं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी के दूसरे हैं, ये आप लोगों की पार्टीज इतनी ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आती सोशल मीडिया पर. इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है. इमरान खान जो है वो अभी इन रिसेंट इलेक्शन में जो पंजाब में कहता है हमने क्लीन स्वीप कर दिया, हमने फिर ये जो 9 सीटों पे इलेक्शन हुआ उसमें जो डिफरेंस है वो 7-8% का है. सो ही इज पॉपुलर बाय 7-8% इन दोज इलेक्शन जो उसकी अपनी सीटों पे हुआ. उसकी जीती हुई सीटों पे वो हमने सीटें वापस भी दी और 7-8% उसने जो है वो गेन किया. इस चीज के बावजूद कि बदतरीन महंगाई हुई, बदतरीन इकोनॉमिक सूरत हाल के अंदर, फिर भी हमने वो 7-8% उसने लीड किया उन सीटों के ऊपर. तो मैं समझता हूँ अवाम को तब वो ये आलमी साजिश का भी प्रोपेगेंडा चल रहा था और वो भी बेनकाब हुआ. तो उसके बाद इमरान खान अच्छा खासा डैमेज हुआ है. लोगों ने देखा है, तोशाखाना को देखा है, फॉरेन फंडिंग को देखा है, उन्होंने जो है और मामला को देखा है. जो आपका पॉइंट है ना, देखिए इमरान खान एक प्रोपेगेंडिस्ट है. तो आपने जोसेफ गोबल्स का सुना होगा कि इतना झूठ बोलो, उनकी हिटलर की पॉलिसी थी कि इतना झूठ बोलो और उसको बार बार दोहराओ कि लोग उसको सच मान. तो ही गोज बाय दैट फिलॉसफी.
عمران خان خود پروپیگنڈا لیڈ کرتے ہیں, روز ٹی وی پہ آتے ہیں, روز اپنے ری انفورس کرتے ہیں اپنے سبجیکٹ کو. فرق یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ پروپیگنڈسٹ نہیں ہے. ہماری لیڈرشپ میں مریم نواز, شہباز شریف, میاں نواز شریف, حمزہ شہباز, وہ ٹی وی پہ آ کے جھوٹ نہیں بولتے صبح دن رات شام. تو یا تو وہ بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیں, پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں, عوام کو گمراہ شروع کر دیں. تو وہ عمران خان کر رہا ہے, یہ اس کو آپ کریڈٹ دیں کہ وہ پروپیگنڈسٹ ہے, اچھا پروپیگنڈ. دوسرا دیکھیں, عمران خان سوشل میڈیا کے اوپر اس نے کے پی کے پتہ نہیں, میں نے سنا ہے, آئی ایم ناٹ شیور, بٹ 14,000 کہتے ہیں لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے, تنخواہ اس کو سرکار دیتی ہے, وہ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. آئی ہیو ہرڈ دس. اور یہ اسی طرح انہوں نے جو چندے کا پیسہ یہ اکٹھا کرتے ہیں وہ بھی اس پہ لگا رہے ہیں, تو دے اسپینڈنگ مور منی آن سوشل میڈیا. تو آئی تھنک یہ دیکھیں, سوشل میڈیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جتنا آپ ایڈورٹائز کریں گے ایک پوسٹ پہ اتنی اس کی ویزیبلٹی ہوگی. تو یہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں. میرے خیال سے سوشل میڈیا ٹیم ہمیں جو پی ایم ایل این کی ہے اس کو اپنی گیم اپ کرنے کی ضرورت ہے, بڑی سخت ضرورت ہے. اور اف دے ڈو اٹ تو یہ چیز کور ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو بتاؤں, باٹم لائن یہ ہے کہ جتنی بڑی فالس نیوز ہو, جتنا مرضی پروپیگنڈا ہو, وہ جو ٹیسٹ آف ٹائم ہے نا اس کو وہ بیٹ نہیں کر سکتا. تو ٹیسٹ آف ٹائم کے اندر جو عالمی سازش تھی وہ بیٹ ہو گئی. عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے ڈرون حملے ختم کیے. میں نے ایک دفعہ وہ گوگل پہ سرچ کیا کہ پاکستان میں کتنے کب ڈرون حملے ہوئے, تو میں حیران ہوا. میں نے کہا یہ تو ڈرون حملے تو عمران خان کی حکومت میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو گئے تھے. وہ تو جب یہ اوباما گیا اور ٹرمپ آیا تو وہ اس کے ساتھ پالیسی چینج ہو گئی, وہ تو یہ لیکن اس کا کریڈٹ وہ لیتے ہیں کہ جی میں نے ختم کیا آ کے ڈرون حملے. تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے اس کو. اچھا وہ کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ ایک پروپیگنڈا ہے. وہ انہوں نے یعنی کہ اب وہ ہائر کر رہے ہیں, اپنے لابیسٹ ہائر کر رہے ہیں, تو وہ یو نو ہی کریٹس وہ پاپولسٹ جو ہے نا, وہ ٹیکنالوجی کو اچھا یوز کر رہے ہیں کہ وہ عوام کی نفس کو چیک کرتے ہیں کیا ہے اور اس پہ وہ جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا کر دیتے ہیں. لیکن وہ پکڑے بھی جاتے ہیں. عالمی سازش تو تھی, یعنی کہ آپ سوچیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے انویسٹمنٹ کی ہے, خرید و فروخت کی, یہاں پتہ نہیں جہاز ہیں بوریوں کے اندر پیسوں والے کہ جن سے خرید و فروخت ہوئی ہے, اور یہ انہوں نے جو ہے ان کی حکومت نکالی. اور پھر وہ ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ میں تو امریکہ کو بلیم ہی نہیں کرتا, میں تو یہاں کے لوگوں کو بلیم کرتا ہوں. اور پھر وہ پھر ان کی جو آڈیو لیکس, پھر جو پریزیڈنٹ عارف الوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہی نہیں ہے عالمی سازش پہ. تو وہ دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ٹروتھ پریویلز, اور جو ٹیسٹ آف ٹائم ہے وہ پروپیگنڈا جو ہے اس کو نہیں پینیٹریٹ کر سکتا. سر آپ کا ضرور فیصل آباد سے, اور فیصل آباد کی جو پریڈومنٹلی پنجاب کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو کھانا کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے, بڑے مختلف کیوزینس کا ادھر بڑے انجوائے کرتے ہیں اس کو. تو آپ کا کھانا, آپ کو کون سا کھانا پسند ہے؟ میں تو دیکھو آئی اسٹیڈ ان ہاسٹلس, میں تو ہاسٹلس میں بھی رہا ہوں, میں تو ٹھنڈا کھانا بھی کھا لیتا ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں خود آئی ہیو لیوڈ آن مائی اون فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم, تو میں آئی ایم ناٹ فنکی اباؤٹ فوڈ. لیکن ویسے اینی تھنگ وچ ہیز یو نو میٹ, آئی ایم گڈ ود دیٹ. بیف ہو, مٹن ہو, چکن ہو, سو یو نو آئی ایم اے میٹ ایٹر. آن اے سیریس نوٹ, الیکشنز کب ہونے جا رہے ہیں؟ کیونکہ الیکشنز کی بہت زیادہ ہائی کریٹ ہو رہی ہے, کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کروا دیے جائیں, الیکشن اب ہونے چاہیے, الیکشن تب ہونے چاہیے, کیونکہ آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ آپ کی نظر میں کب الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی پروپیگنڈا ہے. الیکشن تو 7 مہینے بعد یہ حکومت ختم ہو جانی ہے, تو 7 مہینے بعد 2023 از الیکشن ایئر, تو ہم الیکشن سے بھاگ ہی نہیں سکتے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں ہم 7 مہینے کی جگہ 5 مہینے بعد الیکشن کرا رہے ہیں, تو بھائی کیوں کرا رہے ہیں؟ آج اگر ہم عمران خان کے پریشر میں آ جاتے ہیں کہ الیکشن ہم کرا دیں, اور کل عمران خان سے اکانومی مثال کے طور پہ اگر وہ حکومت میں آ جائے, ویسے ایسا ہونے نہیں لگا, لیکن اگر وہ حکومت میں آ جائے اور وہ اکانومی نہ ٹھیک کر سکے 3-4 مہینے میں, تو تب کی اپوزیشن کھڑی ہو جائے اب آپ الیکشن کرا دیں, تو عمران خان الیکشن کرا دے گا کیا؟ الیکشن کرانے کا جو ہے وہ جو پری ریکوزٹ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اپوزیشن کو لگے وہ بڑی پاپولر ہوگی, یا اپوزیشن کو لگے کہ اکانومی نہیں مینیج کر سکتے. تو یہ دیکھیں الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوگا, وچ از اگست 2023 کو حکومت ڈیزالو ہوگی, اور اس کے 60 دن بعد جو ہے وہ الیکشن ہوگا. تو ہمارا کوئی الیکشن سے نہیں بھاگا. we would be happy to go into elections on time. یہاں پہ میرا سوال یہ بنتا ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ریزرو رہ گئے ہیں اسٹیٹ بینک کے, بہت نیچے جا چکے ہیں اور ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں, تو ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ الیکشن کروا دیے جائیں, ایک, اور دوسرا ہے کیونکہ الیکشن میں بہت زیادہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں, اربوں روپے,
تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ 45 بلین روپیز کی ڈیمانڈ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فائنانس ڈویژن سے. تو باقی اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں, اور الیکشن آپ آدھے 2 صوبوں میں ابھی کرا دیں, باقیوں میں وہ تو دیٹ آلسو میکس نو سینس. الیکشن کا پروونشل نیشنل اسمبلیز کا ٹائم الائن ہونا چاہیے. ابھی آپ نے ٹھیک کہا کہ جہاں آپ کے $6 ارب پہ ریزروز ہیں, تو اگر آپ آج الیکشن کراتے ہیں تو آپ کو تو دیکھیں نا, ابھی IMF کا ریویو چل رہا ہے, IMF کی کمٹمنٹس پوری کرنی ہے. تو یہ سارے جو معاملات ہیں, اگر کیئر ٹیکر حکومت آتی ہے, اس کا سیٹلنگ ان ٹائم, اس کا نیگوشیٹنگ ٹائم, پھر ان سے نیگوشیشن, کیونکہ 3 ماہ کی حکومت سے IMF جو ہے وہ 1 سال کی نیگوشیشن تو نہیں کر سکتے. تو وہ پھر وہ آپ کی اکانومی ایک ڈیزاسٹر, آلریڈی اٹ از ان ریڈ زون, تو وہ بالکل پھر ڈیزاسٹر کی طرف چلے جائے گی. تو الیکشنز آر ناٹ پاسبل اکنامکلی ایز ویل. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ محب وطن بنتے ہیں, لیکن ان کو پتہ بھی ہے, ان کو سمجھ بھی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس ایکسپرٹس نہیں ہیں, ان کے پاس لوگ ہیں جو ان کو بتاتے ہیں. لیکن کیونکہ ایک آپ دیکھیں, IMF کو انہوں نے خط لکھ دیا, تو IMF کو خط لکھ کے وہ سیبوٹاج کرنا چاہ رہے تھے IMF کی ڈیل. یہ بڑا ایک تعجب اور حیران کن بات تھی. تو آئی سپوز کہ جو ہے الیکشنز تو ٹائم پہ ہی ہوں گے. آپ اکنامکلی نہیں ایگری نہیں کرا سکتے آپ الیکشن. نیکسٹ الیکشن میں ہم آپ کو MNA کی سیٹ کے لیے کانٹیسٹ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. بالکل, آئی پلان ٹو کانٹیسٹ فرام فیصل آباد. میرا NA 104 ہے, اور آئی ول بی کانٹیسٹنگ فرام PMLN انشاءاللہ. اینی فیوچر پلانس کیا دیکھ رہے ہیں, آگے جا کے کیا کرنا ہے, گولز اکمپلش کون سے کریں گے؟ دیکھیں, پاکستان ہے تو میری اپ برنگنگ, میری فادر کا جو ویژن تھا, ہمارا سب کچھ پاکستان میں ہے. پاکستان ہے تو کاروبار ہے, پاکستان کی اکانومی گرو کرے گی تو ہم گرو کریں گے. تو میرا جو اگر فوکس دیکھیں, ہمیں کچھ کڑوے گھونٹ لینے پڑیں گے, کچھ ہمیں مشکل اقدامات لینے پڑیں گے, پاپولسٹ فیصلوں سے ذرا دور رہنا پڑے گا, تو ملک جو ہے بڑی تیزی سے بہتر ہو سکتا ہے. بس دیکھیں چیلنجز کیا ہیں. اس ملک کی آبادی ہے, ہم 50 لاکھ لوگوں کو ایڈ کر رہے ہیں سالانہ, یعنی کہ 50 لاکھ ڈینمارک کی آبادی ہے, ناروے کی لگ بھگ آبادی ہے, فن لینڈ کی آبادی ہے. تو وی آر ایڈنگ اے کنٹری ایچ ایئر ٹو ایک ملک کی یورپین ملک کی پاپولیشن ہم ایڈ کر رہے ہیں. یہ سسٹینیبل نہیں ہے. ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم اس آبادی کو کیٹر کر سکیں, ایجوکیشن دے سکیں, ایمپلائمنٹ دے سکیں. اس گروتھ ریٹ کو کم کرنا ہے, اس گروتھ ریٹ کو کم کرنا ہے. پھر آپ نے ٹالرنس لے کے آئے ہیں. We are one of the most ہم دیکھیں ٹریٹمنٹ مائنورٹیز کی جو ہے, آپ اس چیزوں کو آپ ان چیزوں کو آپ کی تحریر کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ ایک طرح کا پان کا ٹیررزم ایشو ہے, اس کو ٹیررزم یہ چیزیں جو ہیں, یہ چیزیں جو ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ کنٹرول کریں. اگر میں ان شعبوں کر سکا تو میرا انہیں شعبوں کے اوپر میں سمجھ لوں کہ ہمیں آبادی کرنی ہے, ہمیں آبادی کم کرنی ہے, ہمیں اس کو ایک ٹالرنٹ سوسائٹی بنانا ہے. جو میں نے کہا میں نے کہا گورننس کا جو پری ریکوزٹ ہے, گورننس کا جو پری ریکوزٹ لڑائی ہے, جو لڑائی ہے آف اسٹیبلشمنٹ, یہ میرے گولز ہیں. کام ڈاؤن تو یہ میرے گولز ہیں. میں آیا, اگر سیاست میں آیا تو میں ایک سویلین انٹرسٹ ہوں گا. I believe that governments ہیں جو گورنمنٹس ہیں ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس. اگر مجھے موقع ملا تو میں I would ان چیزوں کو باقی چیزوں یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں, یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں تو آپ کا ملک کا سپوز. دہشت گردی ہم نے اس میں کافی حد تک ختم کر دیا تھا, بٹ ہم کچھ مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی نے ایک مرتبہ پھر ٹیررزم نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے. اس مہینے میں کتنے واقعات ہو چکے ہیں. ابھی ریسنٹ اسلام آباد میں ہوا ہے, اس سے پہلے چمن میں ہوا ہے واٹر فائرنگ پہ. تو اس کو کس طرح کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جب دیکھیں نا, ایک ہم نے بہت ڈارک پیریڈ پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ سے دیکھا ہے. We can't go back to it. I agree. دیکھیں ہوا کیا, افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آئی ہے, ان کی اکانومی کولیپس کر گئی ہے. پہلے ان کو پوری دنیا سے ڈالرز آ رہے تھے, دنیا سپورٹ کر رہی تھی, وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. طالبان کے ساتھ no one is playing ball. تو جب ایک اکانومی کلیپس ہو جائے, جب غربت ایک انتہا سے زیادہ بڑھ جائے, تو پھر یو گیٹ پیپل فار ہائر. پھر آپ وہاں پیسہ پھینکیں اور وہاں سے جو مرضی کام کریں. کرائے کے قاتل بن جاتے, بالکل کرائے کے قاتل آپ بن جاتے ہیں, کرائے کے ٹیررسٹ بن جاتے ہیں. آپ کو یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں, ان کو کوئی فنڈنگ ہوتی ہے. پھر یہ جو TTP ہے,
میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے ہم کہتے تھے نا کہ یہ تو ہم امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس لیے ٹیررزم ہے. آج تو امریکہ وہاں ہے ہی نہیں, پھر بھی ٹیررزم ہے. تو وہ والی جو لاجک ہے وہ بھی رد ہوگی کہ یہ دس از اے وار ود ان پاکستان. یہ ہمیں اپنے جو ایک ایکسٹریم ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم نے خود ان کو یہ کسی اور کی جنگ نہیں ہے. آج امریکہ نہیں ہے تو پھر بھی وہ ہو رہی ہیں چیزیں, تو وہ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں عمران خان کا وہ لاجک بھی غلط ہے. تو آج آپ کو دیکھیں وہ جو کولیپس ہے, انسٹیبلٹی ہے افغانستان کی, وہ پاکستان کا بارڈر کراس کر رہی ہے اور پاکستان میں آ رہی ہے. اس کو روکنا, اس کے پیچھے را بھی ہوگی, اس کے پیچھے انڈیا بھی ہوگا, اس کے پیچھے پیسہ بھی لگ رہا ہوگا. اس کو آپ نے جو ہے وہ نیڈ ٹو ریمپ اپ یور, وہ جو فینس ہم نے بنائی تھی اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں نیگوسیشن نہیں ہونی چاہیے. اور جب بھی ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو اس میں ایکسپلائٹر سامنے آ جاتے ہیں, پھر کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے, آپ کو ڈی اسٹیبلائز, پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. پہلا تو یو نیڈ اے ٹارگیٹ, یو نیڈ ٹو سیٹ اے ٹارگیٹ فار یور سیلف, کیونکہ ٹارگیٹ کے بغیر آپ ایک بلائنڈلی نہیں کام کر سکتے. کوئی ایم ہونا چاہیے, کوئی ٹارگیٹ ہونا چاہیے. دین یو نیڈ ٹو ڈیفائن دا اسٹیپس ان ریچنگ ٹوورڈز دیٹ ٹارگیٹ, کہ آپ کو جو ہے اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے مجھے اے کرنا ہے, بی کرنا ہے, سی کرنا ہے, ڈی کرنا ہے. And then you need to start putting the work. When you start putting in the work, تو things become easier. آپ کو ایک چیز اے اگر مشکل ہے اس کو ریچ نہیں آپ کر سکتے, تو جب آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو رستے نکل آتے ہیں, اے کے بعد بی ہے. تو دیٹ از یہ بیسک ایک فلاسفی ہے کسی چیز کو بھی اچیو کرنے کے لیے. آپ نے اپنی جو ٹارگیٹ ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہے, اسٹیپس ٹو ریچ دیٹ ٹارگیٹ, اینڈ دین یو نیڈ ٹو پٹ ان دا ورک. میں آپ کو ایک مثال دینا. میں جب when my father passed away, تو he was a regular, وہ آتے تھے, اسپوکس پرسن تھے CMLN کے, ہر چینل پہ ہوتے تھے. اس وقت مجھے یہ امپاسبل لگتا تھا کہ دیٹ تھنگ از لاسٹ ناؤ, کہ شاید کبھی بھی کوئی جو ہے ہم ریپرزینٹ کر سکیں پارٹی کو, یا میں ٹی وی پہ آ کے پارٹی کا اسپوکس پرسن بنوں. تو I set an aim and I started working towards it. اور جب آپ when you put in the work, you start جو گیپ ہے وہ کور ہونا شروع ہو جاتا ہے. It is like anything, یہ ہر جگہ اپلائی کرتا ہے. اگر آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے تو you need to set a target, you need to make the plan and then you need to implement it. کہتے ہیں کہ سیاست کے بارے میں I don't think that I am successful یا میں بڑا کوئی کامیاب ہو گیا ہوں. دوسرا you need to just کام کرتے رہیں, رزلٹ آتا ہے. کہتے ہیں کہ سیاست عبادت ہے اور اس میں شرک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ایک سیاستدان اس کی لائف بہت ٹف ہوتی ہے, تو ورک لائف بیلنس کیسے مینٹین کیا جاتا ہے؟ گھر والے گلا کرتے ہیں کہ یار آپ ہر وقت کام ہی کرتے رہتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے, اور یقین کریں میں بھی کبھی کبھار سوچتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں. تو کیونکہ آپ دیکھیں it is not a financially rewarding job. آپ کے جو ہے تو پھر بندہ کیوں کرے؟ That is also a question which needs to be answered. تو آپ اس کو اپنے شوق سے کرتے ہیں, ملک کے درد کے لیے کرتے ہیں, اور آپ کو یعنی کہ ایک اپرچونیٹی ہے کہ آپ پالیسی کو انفلوئنس کر سکیں اور لوگوں کی زندگی میں بہتری لا سکیں. تو اس سے ڈائریکٹ اور کوئی رستہ نہیں ہے. دیکھیں بیلنس کرنا بڑا مشکل کام ہے, سب چیزیں سب لوگوں کو آپ خوش نہیں کر سکتے. تو آپ سمجھیں کہ یعنی کہ فیملی لائف بھی سیکریفائز ہوتی ہے, بزنس بھی آپ کا سیکریفائز ہوتا ہے. تو اٹس اے ڈیفیکلٹ جاب, اور ہمیں اس کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے بڑا مشکل کام ہے. تو فیملی گلا نہیں کرتی آپ سے کہ آپ ٹائم نہیں دیتے ہیں؟ کرتی ہے گلا. تو پھر آپ کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں؟ پھر آپ کو جو ہے ٹائم دینا پڑتا ہے. آپ اٹس اے بزی لائف, صبح سے لے کے رات تک you're just occupied with one thing and another. تو یہ ایک بڑی ٹف لائف ہے. سیاست جب میں لوگ سمجھتے ہیں بڑا آسان, کوئی بڑی عیاشی ہے, بڑا, کیونکہ دیکھیں پاکستان میں فیلئر آف انسٹیٹیوشن ہے. پاکستان میں پولیس اپنا کام نہیں کر رہی تو آپ کو پولیس کے مسئلے بھی آئیں گے. پاکستان میں ہیلتھ سروسز اپنا کام نہیں کر رہی تو آپ کو ہیلتھ کے بھی ایشو آئیں گے. بدقسمتی سے یہ سوسائٹی ایک ریفرنس بیس سوسائٹی بن چکی ہے, یا آپ کو سفارش کرنی پڑتی ہے ہر کام کے لیے. تو عوام آپ کی طرف, ایک عوام کا جو رجحان ہے ان کاموں کے لیے لوکل باڈیز ایگزسٹ نہیں کرتی, تو آپ کو گلی نالی کے بھی مسائل حل کرنے ہیں. وہاں سے لے کے آپ پاکستان کی معیشت کی بات کر رہے ہیں, آپ انٹرنیشنل ریلیشن شپس کی بات کر رہے ہیں, آپ پاکستان کی سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ اتنی ملٹی ڈائنامک یہ چیزیں ہیں. پھر آپ کی فیملی ہے,
پھر آپ کو اسلام آباد جانا پڑتا ہے, لاہور آنا پڑتا ہے, آپ کو میٹنگز اٹینڈ کرنی پڑتی ہے. تو اٹ از اے ٹف لائف پالیٹکس میں, لیکن اس میں وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ انیشیٹو ہوتا ہے اور بہت زیادہ جو بھاگ دوڑ کرنے کا جن کو شوق ہوتا ہے, وہی لوگ ہوتے ہیں. میرے خیال سے سیاستدان ایک سست آدمی کا کام ہے. سر آپ ابراڈ بھی گئے, پاکستان میں آپ یو آر بورن اینڈ ریزڈ ہیئر, تو آپ کے والد صاحب نے ہاسپٹل بنایا سائر کے نام سے فیصل آباد میں. جو مخلص حضرات ہوتے ہیں یا جو مطلب جو افورڈ کر سکتے ہیں یا ان کے دماغ میں کوئی کاز ہوتا ہے وہ ہاسپٹل بنا دیتے ہیں جس سے عام عوام کا فائدہ ہوتا ہے. اگر ہم ابراڈ سے پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم کو کمپیئر کریں تو ہم بہت پیچھے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, آج آپ اگر مثال کے طور پر امریکہ میں آپ نے سٹی اسکین کرانا ہو یا آپ نے MRI کرانا ہو تو اس کا جو بل ہوتا ہے وہ, اب یہ میں آپ کو ٹیکنیکل بات, اس کا $1,000 یا $1,500 کا MRI ہوگا مثال کے طور پہ, یا $500-600. اس کو آپ کنورٹ کریں تو وہ 2-3 لاکھ روپے کا بنتا ہے. یعنی کہ ایک MRI آپ نے کرانا ہے تو وہ امریکہ میں 2-3 لاکھ روپے کا بنے گا اگر اس کو ڈالر سے آپ یہاں کنورٹ کریں. اب وہی مشینری ہے جو ریکوائرڈ وہاں ہے وہی یہاں ریکوائرڈ ہے. وہ مشینری 32-35 کروڑ کی ہوگی. جب آپ اس کا 5,000 یا 10,000 کا ٹیسٹ کریں گے تو وہ پے بیک نہیں کرے گی. تو پاکستان میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس لیے نہیں موجود پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کیونکہ اس کا پے بیک نہیں ہے, اس طریقے سے نہیں ہے, کیونکہ افورڈیبلٹی نہیں ہے. اب آ گیا کہ پرائیویٹ سیکٹر اس لیے لیک کرتا ہے, ورنہ چند ادارے ہیں اور وہ ایلیٹ لوگوں کے لیے ہیں جو اس کو جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں. اب آگے آپ کی بات کہ حکومت جو ہے وہ کیوں نہیں پچن کرتی, تو حکومت پچن کر رہی ہے. حکومت کے 20 پروونشل حکومت ہسپتال چلا رہی ہے. حکومت کا ایشو یہ ہے, الائڈ ہسپتال ہے فیصل آباد میں, وہ 1500 بیڈ کا ہسپتال ہے, اس کی ایمرجنسی ہوگی میرے خیال سے 200 بیڈ کی ہوگی, بندہ ادھر 300 ہے. اب 300 بندے کو 200 بندے کی کیپیسٹی 300 بندے کو کیٹر کر رہی ہے, تو آپ کی کوالٹی ڈیٹیریوریٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ ایک جو ڈاکٹر ہے, اگر کوئی UK میں ڈاکٹر بیٹھا ہے تو شاید وہ پورے دن میں 5 مریض دیکھ رہا ہے. پاکستان میں وہی ڈاکٹر ایک دن میں 50 مریض دیکھ رہا ہے, تو کوالٹی پھر obviously ڈیٹیریوریٹ ہو جاتی ہے. دیکھیں بیسک وہی آ جائے گی, جب حکومت غریب ہوگی, عوام امیر ہوں گے, تو حکومت جو ہے وہ فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کر سکے گی جو انٹرنیشنل لیول کے ان کی فیسلٹیز ہوں گی. دوسرا یہ کہ اتنی بڑی پاپولیشن کو عوام حکومت کبھی بھی نہیں کیٹر کر پائے گی. اگر آبادی آپ کی 50 لاکھ آدمیوں سے بڑھتی رہی تو میں آپ کو یہ یہاں آج وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی ہیلتھ کیئر پاکستانی عوام کو نہیں دے سکے گی حکومت پاکستان. آپ کو سسٹینیبل بنانا ہے اس اکانومی کو, آپ نے لوگوں کی انکمز انکریز کرنی ہے تاکہ لوگوں کی افورڈیبلٹی بڑھے. افورڈیبلٹی بڑھے گی تو لوگ پرائیویٹ سیکٹر بھی اس کے لحاظ سے اپنی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو امپروو کرے گا. افورڈیبلٹی, لوگوں کی آمدن بڑھے گی, لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے, حکومت کی آمدن بڑھے گی تو حکومت اپنی جو ہیلتھ کیئر فیسلٹی ہے اس کو امپروو کر سکے گی. یہ ایک سائیکل ہے. دیکھیں ورنہ میں سمجھتا ہوں حکومت اور جو ڈاکٹر ہے, میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جو سرکاری ڈاکٹر ہے, آپ اس کو اگر جو پاکستانی سرکاری ڈاکٹر جو 50 مریضوں کو ایک بندہ دیکھتا ہے, کوئی مجھے آپ یورپین ممالک دکھا دیں جہاں یہ ایسا ہو رہا ہو, کہیں نہیں ہوگا. محنت وہ زیادہ کر رہے ہیں لیکن کوالٹی نہیں آتی. کوالٹی بھی کہنے کے کمپرومائز ہوتی ہے اور پریشر بہت زیادہ جاتا ہے, لوگوں کی کمی بھی ہو جاتی ہے وہاں پہ ڈاکٹرز کی. اینی میسج ٹو دی یوتھ آف پاکستان؟ دیکھیں یوتھ آف پاکستان کو میں یہی کہوں گا کہ واٹ ایور دے ڈوئنگ, یعنی کہ جو بھی چیز وہ کر رہے ہیں, اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا سا ایکسٹرا دیں. یعنی کہ دیکھیں ایک وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو کہ جو ہوم ورک ہوتا ہے اس سے تھوڑا کم کرتا ہے. ایک وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو ہوم ورک ہوتا ہے اس کو بالکل 100% مکمل کر لیتا ہے. ایک وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو ہوم ورک جس کو ملا ہے وہ ہوم ورک کے علاوہ بھی 2-4 چیزیں پڑھ لیتا ہے, ایکسٹرا اپنی ریسرچ کر لیتا ہے. تو بی دیٹ اسٹوڈنٹ. اور اگر آپ اپنی عادت جو ہے وہ ایکسٹرا ورک کی بنا لیں گے کہ یو ڈو مور دین یو آر سپوز ٹو ڈو, یو ٹیک responsibility more than you are supposed to take, so then you become a person who wants to do something extra. اور جب آپ کی personality کا trait بن جائے کہ you want to do something extra, you will always be successful. You will always lead. چاہے آپ lawyer ہوں گے, چاہے آپ banker ہوں گے, چاہے آپ doctor ہوں گے, engineer ہوں گے, politician ہوں گے. When you make a habit of doing a little bit more, then nothing will stop. So اس کو ہمیں عادت میں ڈالنا ہے. اور جب collectively سب لوگ یہ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر کوئی کوڑا نہیں پھینکے گا.
جب پھر آپ کوئی سیکھ لیں گے سیکھ لیں گے کہ آپ نے اپنی یعنی کہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینی ہے. میں سمجھتا ہوں پورا ملک جو ہے وہ ٹالریٹ ہونے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو ہی پاکستان گرو کرے گا. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم اینڈ کمنگ ٹو میٹ پاکستان. اور اس کے ساتھ ہم لیں گے آپ سے اجازت. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ آئیں گے. انٹل دین اللہ حافظ.